اللهم رب الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ مبارک رمضان کا حلول ہو چکا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا تعارف پروردگار عالم نے جن الفاظ سے فرمایا وہ یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا، یعنی ماہ مبارک رمضان کا تعارف نزول قرآن سے فرمایا پروردگار عالم کی ذات نے، حق تعالیٰ نے۔ تو نزول قرآن کا مطلب کیا ہے، نزول قرآن سے مراد کیا ہے، چونکہ اس کے بارے میں ہمارے اذہان کے اندر شبہات پائے جاتے ہیں۔ تو نزول قرآن جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے عامت الناس کے اندر وہ یہ کہ جیسے فرض کریں آسمان سے بارش نیچے زمین پر ٹپکتی ہے اور آتی ہے اترتی ہے، تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید بھی اسی طرح تھا، یعنی آسمان سے نیچے زمین پر اسی طرح آیا۔ جیسے فرض کریں جہاز زمین پر آتے ہیں، یا پرندے کیا ہیں فضا سے زمین پر آتے ہیں، یا درخت کے پتے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں زمین پر گرتے ہیں، تو یہ اس کو نزول کہتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول بھی اسی طرح ہے، نہ، قرآن مجید کے نزول سے مراد یہ نہیں ہے، چونکہ ذات حق تعالیٰ وہ بہت بلند ذات ہے، وہ کمال مطلق ہے اور اس کا کلام بھی وہ کامل ہے۔ لہٰذا چونکہ انسان جو اسفل السافلین میں ہے، یعنی نچلے جردے پر ہے، اور قرآن مجید لوح محفوظ پر تھا، اور لوح محفوظ پر جس حالت میں تھا قرآن مجید وہ انسان کے ادراک سے بالا تر تھا، وہ انسان کے فہم سے بالا تر تھا، وہ انسان کے سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اسفل السافلین میں، وہ نچلے جردے پر ہے، تو اس مقام سے، یعنی وہ جو انسان کے فہم سے بالا تر تھا، اس مقام سے قرآن مجید کو انسان کی سمجھ، انسان کے ادراک کے مطابق لایا گیا۔ یہ ہے نزول قرآن، چونکہ اس مقام پر جو قرآن مجید تھا وہ انسان کو سمجھ نہ آتا، اور یہ ابہام قرآن مجید کے اندر نہیں ہے کہ قرآن مجید اتنا مشکل تھا، نہ، انسان کی سمجھ جو ہے، انسان کا جو ادراک ہے وہ بہت نیچے ہے۔ لہٰذا انسان کے ادراک، انسان کی سوچ، انسان کی سمجھ کے مطابق جب قرآن مجید کو لایا گیا، یعنی جہاں سے انسان کے لیے آسان ہو سمجھنا، تو اس مقام تک لانا یہ قرآن مجید کا نزول ہے۔ اور بعض اوقات یہ شبہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے، فقط اہم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ سکتے ہیں اور ہم عام انسان نہیں سمجھ سکتے، نہ، یہ شبہ ہے، یہ قرآن مجید کے نزول کے برخلاف جاتا ہے، مقصدیت نزول قرآن کے برخلاف ہے، منفی ہوتی ہے، مقصد نزول قرآن منفی ہو جاتا ہے اس سے۔ اس لیے کہ اگر آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو قرآن مجید کے متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے جو خطاب کیا ہے وہ لوگوں کو کیا ہے، عام لوگوں کو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی عامت الناس، عام لوگ، تو ان کو خطاب ہے۔ اگر یہ فقط معصوم کے لیے ہی ہوتا تو پھر قرآن مجید کے اندر اس طرح کے الفاظ استعمال نہ ہوتے، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو۔ تو یہ لوگوں کو خطاب کرنا، اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے، اور یہ عامت الناس کے لیے ہے قرآن مجید، یعنی عامت الناس کے ادراک کے مطابق قرآن مجید کو لایا گیا، یہ نزول قرآن ہے۔